اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، گناہگار کو سزا، نیکوکار کو جزا ملے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ وہ تصور ہے جو اسے زندگی میں چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، حلال حرام کے بیچ فرق کرنے کی اسے نصیحت کرتا ہے۔ اگر قیامت کا تصور زندگی سے نکل جائے تو پھر لوگ بالکل شترے بے مہار اور بے لگام ہو کے دنیا میں گھومیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت اور وقوع قیامت کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اور پوری صورتیں وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رخنہ ڈالتے ہیں، ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں، یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک میں نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دی، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نا ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں نے انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائے گا۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین نہیں جس پر میں چلنے کا عادی ہوں۔ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیس، حالانکہ زمین وہی ہے، لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو رب فرماتے اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا۔
تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات اور آسمان بھی بدل دوں گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔ لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، پھر قریب آ گئی ہے۔ ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائے، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر۔ جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، چونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی۔ بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ پتہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ غور کر کہ والد گرامی راضی کس بات، ان کی رضا، ماں کی رضا کی۔ یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابا کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، ابا کہتے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ابا جی یہ تو اچھے بنے۔ اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشا چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھی، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی۔
پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے گی۔ حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت آئے گی۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ ملا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے۔ تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا۔ بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری۔ باز اس سے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے۔ انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا۔ جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور ہے، اور بات ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے نااہلوں کے ذمے۔ 6 نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زنا کاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ایک ہے، ایک مرد ہے 50 عورتیں، جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضلعوں کے ضلع ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا، سکا آدمی نہیں ملتا، ضلعوں کے ضلع۔ ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا مزاج ہی نہیں، اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا، ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فتویٰ لینے کے لیے سکا آدمی نہیں ملتا، اور ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے، کیسے کہوں کہ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا آسان ہو رہا ہے، شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ چودھریوں کی شادی ہے، وڈیروں کی شادی ہے، اس پہ شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے گی؟ یاد رکھیں، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید چیز کا نام، اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اپنے تصورات کو سمجھیں، جب عام ہو جائے یہ کام، عام، جب جہازوں کے اندر، انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے، جب آپ کے ملک کے اندر 14 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں جن کو اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ انسان کو اپنی زندگی حقیقت کے آئینے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوش فہمیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے اور بہت سارے دعووں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، نیک اور صالحین کی نسبت کی امید رکھنا، یہ برا نہیں، یہ بڑا ہی بہترین ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے یا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے بے عمل ہو جانا، اپنی زندگی کو امور خیر سے پیچھے کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ قابل تحسین نہیں بلکہ یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اہل یہود کے لیے فرمایا ہے۔ یہودی جگہ جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑی جلدی ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ بڑی لمبی چوڑی خوش فہمیوں کا اظہار کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہنے لگے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے، فقط ہمارے لیے۔ مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 میری امت کی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کی 40 صفیں ہیں لیکن جنت میں دوسرے پچھلے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف مسلمان جائیں گے، ان سے پہلے جو نبی اور ان کی ایماندار اور نیک امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس طرح کے دعوے بعض لوگ کرتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔
تو یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے ہے اور کوئی نہیں جائے گا اس میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو. پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں. پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے. یہ موت کے دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا. یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی. قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ. اگر تمنا کر لیتے تو تمنا ہی نہیں کریں گے. خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں. میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے. آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں. شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھنے تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کہتا. تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوش فہمیوں میں، نعت خواں کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے. میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا؟ کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے امیدیں. لیکن یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور پھر بہت ساری خوابیں آتی ہیں لوگوں کو اور خوابوں کی بنیادوں پر بڑا کچھ بنتا ہے. تو میں کہتا ہوں جناب خواب میں تو میں کہہ دوں آپ سے خواب میں کہ میں رات کا صدر بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں بنا ہوں، آپ کو اس میں کیا اختلاف؟ حقیقت کی زندگی میں آئیں. حقیقت کی زندگی میں جتنے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دعویٰ ہے غلامی کا، دعویٰ ہے نسبت کا، فلانی شے کا، تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ جلسوں کی فیسیں، یہ نعتوں کی فیسیں، یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں. حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا، قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی، اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتی. تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے. کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مار ہی جاؤں. بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو
کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں۔ آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔ تمنا موت کی کرنا، اور ویسے بھی نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ، نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتے ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کاہے کا تو حساب کاہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔